السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج میری گفتگو کا عنوان ہے کہ کن حالات میں روزہ چھوڑ دینا جائز ہے۔ تو دیکھیے، بہت سے حالات ایسے آتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رسول کی اجازت ہے کہ وہ روزہ کو چھوڑ دے۔ جیسے انسان سفر میں جا رہا ہے یا سفر میں ہے تو مسافر کے لیے روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، وہ روزہ کو چھوڑ دے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ اسی طرح اگر وہ چاہتا ہے کہ ہم سفر کے حالات میں بھی روزہ رکھیں گے تو وہ رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن جو نہیں رکھتے ہیں انہیں لعنت ملامت کرنا یہ بھی گناہ کی بات ہے، اسی لیے کہ جب اللہ کی طرف سے چھوٹ ہے مسافروں کو سفر میں روزہ نہیں رکھنے کی چھوٹ ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ان کی ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، جو حضرات مدرسے کے کام سے جاتے ہیں اور سفر میں رہتے ہیں اور وہ روزے نہیں رکھتے، تو لوگ ہر چوراہے پہ ان کا لعن طعن کرتے ہیں۔ ان کو مسئلہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسافر ہے اور اس پر روزہ فرض نہیں ہے، ابھی روزہ یہ نہیں رکھے گا تو گناہ نہیں ہوگا، البتہ اس کی قضا ضروری ہے بعد میں۔ اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے اور اتنا بیمار ہے کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہ روزہ نہ رکھے اور آرام سے جو ہے کھائے پیے پردے میں۔ لیکن یہ بیماری میں جو ہے وہ روزہ نہیں رکھنا جائز اس وقت ہوگا جب ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہو کہ اس بیماری میں روزہ رکھنے سے ہلاکت کا اندیشہ ہے یا بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، تب جا کر روزہ چھوڑنا جائز ہوگا۔ لیکن اگر ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے بلکہ اپنے تجربے سے اس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ میں روزہ رکھوں گا یا روزہ رکھوں گی تو بیماری بڑھ جائے گی یا ہلاکت کا اندیشہ ہوگا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ نہ رکھے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے اور خود تجربہ کار بھی نہیں اور چھوٹی موٹی بیماری ہے اور روزہ چھوڑ رہے ہیں اس بیماری کی وجہ سے، تو پھر اس وقت روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے کہ آپ کو اگر اس طرح کی کوئی پریشانی ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ لیجئے، ڈاکٹر آپ کی بیماری کو دیکھے گا، پھر آپ کو اس کے بارے میں اگر بتائے گا کہ روزہ نہیں رکھیں تو اس پر آپ عمل کریں اور روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اس روزے کا اس بیماری پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، تو آپ شوق سے رکھیے۔ اسی طریقے سے وہ خاتون جو کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو دودھ سوکھ جائے گا اور بچے بھوک سے مر جائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ روزہ نہ رکھے، روزہ کو مؤخر کرے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے وہ عورت جو حاملہ ہے، حمل کی حالت میں ہے اور خود تجربہ کار ہے یا ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کے لیے خطرہ ہے یا بچہ جو آپ کے پیٹ میں پل رہا ہے اس کو پریشانی ہو جائے گی، تو پھر ایسی صورت میں روزہ نہ رکھے، روزہ کو مؤخر کرے، روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، بعد میں اس کی قضا کر لے۔ اسی طریقے سے انسان جو ہے وہ ایسا کمزور ہے کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ اگر آپ کو بہت کمزوری ہے، خون کی کمی ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، یا آپ کو ڈائبٹیز ہے، آپ روزہ رکھیں گے
تو ڈائبٹیز بہت زیادہ بڑھ جائے گی، چونکہ بہت سے ڈائبٹیز والے روزہ رکھتے ہیں تو ان کی ڈائبٹیز بہت جلدی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں اچھے ڈاکٹر سے صلاح لے کہ میں روزہ رکھوں یا نہ رکھوں۔ اگر ڈاکٹر کہہ دیا کہ ہاں آپ کا ڈائبٹیز بڑھ جائے گا تو آپ روزہ نہ رکھیں، روزہ چھوڑ دیں، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کوئی اس طرح کی پریشانی ہو جس میں روزہ رکھنا نقصان کرتا ہو تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دینے کی اجازت ہے، بالکل روزہ چھوڑ دیں، بعد میں اس کی قضا رکھ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔ اگر آپ عزیز یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو عزیز میڈیا کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں۔ اگر سبسکرائب کیے ہوئے ہیں تو پھر جو ہے صرف شیئر کریں اور لائک کریں۔ اسی طریقے سے فیس بک پہ بھی 2 پیجز بنے ہوئے ہیں، وہاں بھی پہنچیں اور اس کو فالو کریں، عزیز میڈیا اور حافظ عبدالعزیز کو۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم دے گا۔